کافر اور کفر، اس کے بارے میں ہمیں بچپن سے یا تو پہلے سے یا صدیوں سے یا پیڑھی در پیڑھی ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو کافر اور کفر کے معنی حالات کے حساب سے تھوڑے تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ یہ امت جو ہمارے نبی کی ہے، جس دن قرآن اپنے گھر سے اٹھا کر جو ہے اپنے ہاتھ میں لے گی، صرف تلاوت کے حد تک نہیں کرے گی اور اسے سمجھنے کی کوشش اس نے جب شروع کر دی تو آپ جان جائیں گے کہ آپ سے جو ہے اور آپ کو مولوی اور مدرسوں والوں نے جو ہے آپ کو کتنا جاہل رکھا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ، خدا اور نبی ان سب کے قریب کر دے گا اور آپ کو وہ بنا دے گا۔ یعنی آج جو آپ ہیں، آپ مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے ہو کر مرو گے۔ خدا کو اچھی طرح سے جان لینے والا جو ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ قبر میں بھی اس کی لاش خراب نہیں ہوتی ہے۔ جس دن آپ قرآن کو سیکھ لو گے، سمجھ لو گے، اس دن یہ جو لمبے لمبے جو کپڑے پہنے ہوئے مولوی لوگ آپ کو دکھتے ہیں نا، یہ آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے اور آپ کے سامنے بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے کہ یہ سامنے والا آدمی قرآن جانتا ہے تو بولنے سے پہلے سوچ کر ہی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ بہرحال قرآن آپ سیکھ لیجئے، نہ کہ کسی کے بحث کے لیے، آپ اپنے لیے اس قرآن کو سیکھیے۔ کفر، اب دیکھیے میں تھوڑے سے منٹ میں جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں جاہل رکھا گیا ہے اور رکھتے ہی رہیں گے اور نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا۔ اب دیکھیے کفر وہ ہے، ڈیفینیشن کافر کی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے سچائی معلوم ہے لیکن وہ سچائی کو ڈیفائن کرتے ہوئے معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ سچ جاننے کے باوجود جو ہے آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایمان والا نہیں ہو کافر، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر میری یہ بات کوئی مسلمان تو سنو، مسلمان یعنی سن رہے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہو ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک دن یہ ویڈیو چلا جائے تو آپ کے لیے کافر کوئی گالی نہیں ہے، نہ آپ کے لیے کوئی برائی کی جا رہی ہے۔ سامنے والے لوگوں کو جو کافر کافر کہہ رہے ہیں ان کو ڈیفینیشن معلوم نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی بک دیتے ہیں۔ اگر آپ سچی چیز جانتے ہو، حق چیز جانتے ہو، لیکن آپ وہ مانتے نہیں ہو، تب آپ کافر ہوتے ہیں۔ کفر اسی کو کہا گیا۔ کافر اور کفر دونوں ملتے جلتے ہی لفظ ہیں، اس میں گرامیٹیکلی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اتنا سب یہ چھوٹا سا یہ آپ نے جو ایک دائرہ سمجھ لیا نا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ اب مثال جو ہے خود قرآن بھی دیتا ہے اور میں بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ ایسی حالت میں ہو کہ حج کو جا سکتے ہو، آنے جانے کا خرچہ پورا اٹھا سکتے ہو، آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں یا تو ایسی حالت میں آپ زندگی گزار دی کہ اتنا سب اللہ دینے کے باوجود آپ حج کو گئے ہی نہیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن قرآن کے نظر میں آپ کافر ہیں۔ آپ کی اپنی اولاد، آپ کے بتائے ہوئے بات کو جو ہے، ابھی آپ نے جو ہے اپنے اولاد کو ایک حکم دیا، اولاد آپ کی حکم کو سن رہی ہے، اور سننے کے بعد میں اس حکم کے اوپر چل نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر سے الگ ہو گیا، آپ کے اولاد کی لسٹ میں سے الگ ہو گیا، دولت سے بے دخل ہو گیا یا کافر ہو گیا۔ نہیں، اس کا ایمان نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا قرآن میں تم سے اور تم مانتے نہیں ہو، حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن سچا ہے، میری بات سچی ہے، نبی سچا ہے، ہماری کہی ہوئی ہر بات سچی ہے، لیکن آپ یہ جانتے بوجھتے جو ہے آپ نہیں کرتے ہو، تو آپ کافر، آپ کفر کے دائرے میں چلے جاتے ہو۔ اللہ نے یہ کہا کہ شراب کے اور زنا کے قریب مت جاؤ، آپ کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ جوا مت کھیلو، آپ کھیل رہے ہو۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، جوا بھی کھیل رہے ہو۔ تو اللہ آپ کو کیا کہہ کر پکارے؟ تو کفر کے دائرے میں آپ بھی آ جاؤ گے۔ اس کے لپیٹے میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا، تو اسلام اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس کے آس پاس ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، وہ کمپاؤنڈ کے حساب سے ہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیز مت کرو تو نہیں کرنا ہے، اس سے دور رہو تو دور رہنا ہے، اور یہ چیز کرنے کو کہے تو وہ آپ کو ضرور کرنا ہے۔ نہیں تو جو ہے اسی حساب سے، جس طرح سے آپ کے پاس صلاحیت ہوتے ہوئے بھی حج کو نہیں جاتے ہو، تو آپ کی کفر کے اندر ایک آپ کا نام چلا جائے گا۔ اس میں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ہم لوگ اس کو بڑا ایشو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کا گرامر اچھی طرح سے سمجھایا نہیں گیا ہے۔ آپ نے جانتے بوجھتے اپنے جو ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی۔ ایسے مثالیں تو کہیں آ سکتے ہیں، اس میں وقت درکار لگے گا، کتنا لگے گا وقت، آپ کو کیا کون سی چیز سمجھائی جائے۔ اسلام کے حدود کے اندر رکھ کر زندگی گزارنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ حدود سے باہر جب چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے قرآن کا اچھا مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اس کا گرامر سمجھ میں آ جائے، اس کی معنی سمجھ میں آ جائے، تو آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کفر اور کافر کیا ہوتا ہے۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں اس سے بہت ہی الگ چیز ہے، اور قرآن جو کہہ رہا ہے اور کتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے، اور کفر کافر یہ سب چیزیں جو ہے اس نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، ایک بار اسے کھول کر تو دیکھ لیجئے، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں جو ہے تھوڑا سا بورنگ لگے، ہوتا ہے ایسے۔ اب آپ کی عمر 50-60 کی سے ہو گئی، ہاں جو جوان بچے ہیں ان کو ذرا جلدی وہ چیز گراسپ کرتے ہیں، وہ اندر لینے کے لیے جو زمین جو ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ ابھی ڈھلتی عمر میں آپ پڑھنے جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آپ ضد مت چھوڑیے، آپ اس کو روزانہ جو ہے اس کے لیے جو ہے ٹائم دیجیے، پھر وہ اچھی طرح سے آپ کو ایک تفسیر کے ساتھ سمجھ میں جائیں گے، تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اتنی کرامت جو ہے اس نے جو ہے اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ اگر ہو سکے مڑ ہو تو اسے جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فالو کر لیجئے۔ کچھ سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جو چیز جانتا ہوں میں بتاؤں گا ضرور، اگر نہیں جانتا ہوں تو معافی مانگ لوں گا۔ ملتے ہیں صاحب۔